کہ ہم حل ڈسکس کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل ہے اب اس چیز؟ حل بس یہی ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں جو بھی اسٹینڈرڈائزیشن ہو چکی ہے کہ ہمیں سلیبس میں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے خطرناک ہیں، وہ ان کو ہم تعصبات ہیں، وہ خوف ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں اس میں سے نکالنا ہے. نمبر 1 جمالیات کی تربیت بہت ضروری ہے. کسی بھی قوم میں آج تک ہم نے دیکھا ہے، بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جمالیات بہت ضروری ہیں. اس میں آرٹ ہے، آرٹ کی جو فیلڈ ہے اس میں میوزک ہے، اس میں لٹریچر ہے، اس میں خوبصورتیاں ہیں، پینٹنگ ہے، بہت ساری خوبصورتیاں ہیں جو کہ آپ کو میرے پاس کچھ ایسے حضرات آئے جو کہ تبلیغ کی غرض سے آئے، اور اچھے بہت کم عرصہ پہلے کی بات ہے، میں بہت ہی خوبصورتی سے ان کو بڑے گلے لگایا، خوشی ہوئی. تو انہوں نے پہلا جملہ ہی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی مقصد بتائیے آنے کا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم دنیا دار ہو گئے تو ہمیں ذرا دین کی طرف جانا چاہیے. میں نے کہا یہیں سٹاپ کیجیے گا، یہی توقف کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کون ہوتے ہیں. میں آپ کو انگلی پکڑوں اور آپ کو لے جاؤں، وہ بزرگ تھے، میں آپ کو لے جاؤں دنیا کے ان معاشروں میں جو دنیا دار ہوتے ہیں. دنیا دار معاشرہ دنیا کو صاف رکھتا ہے، کلینلینس، انصاف دیتا ہے بچوں کے، اس کی توجہ ہی دنیا پہ ہوتی ہے نا، تو وہ دنیا کو خوبصورت کرتا ہے. وہاں پہ آپ کو انصاف بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو بچوں کی تعلیم بھی ملے گی، بچوں کے حقوق بھی ملیں گی، خواتین کو امپاورڈ ملیں گی. یہ ہوتا ہے دنیا دار. آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں؟ ہم تو دنیا دار بھی نہیں ہیں. دیندار تو پتہ نہیں کیسے ہیں، ہم تو دنیا دار بھی نہیں ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی یعنی دنیا کی طرف یعنی جمالیاتی پہلو تعلیم کے اندر، نصاب کے اندر، اس کے لیے بہت ضروری ہے. سائنٹیفک آبجیکٹیو انالیسس اور آبجیکٹیویٹی وہ ضروری ہے. یہ 2 چیزیں سلیبس میں ہوں. اور تیسری وہ جو بھی زہر ہے یا وہ تعصب ہے یا وہ چیزیں ان کو نکالنا ضروری ہے. یہ دوبارہ یہ اب سے کریں گے تو 40 سال کے بعد ایک تبدیلی آئے گی، ضرور آئے گی. اتنا ٹائم لیتی ہے تبدیلی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ 2 مہینوں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. ٹھیک ہے فاضل صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ ہر شخص تو چاہتا ہے کہ ملک بھی ترقی کرے اور معاشرہ بھی بہتر ہو، لیکن خود وہ اصولوں پر کاربند نہیں ہوتا. تو کہاں سے ہماری انڈیویجول جو ہے ایز این انڈیویجول اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک وقار بھائی جو ہے نا، مائکرو جو ہماری پرابلمز ہیں اور جو کہ سسٹمک پرابلمز ہیں ان کی طرف ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اشارہ فرما رہے ہیں. ایک میکرو پکچر بھی ہے، ہم نے سسٹمز بھی بنانے ہیں، ہم نے انسٹیٹیوشنز بھی کھڑے کرنے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ چلتی ہے. قائد اعظم جو تھے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر سٹرگل کی تھرو آؤٹ انہوں نے. تو وہ جو میثاق ہے، وہ میثاق ہم نے جو بنایا ہے یا بنا لیا ہے، تو ایک لیول پر وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک لیول کے اوپر وہ لیگل کانسٹیٹیوشن ہے، ایک لیول کے اوپر وہ رول آف لاء ہے. ان تینوں لیولز کے اوپر ایسا قوم ہم نے پہلے تو ہے نا اجماع لے کے آنا ہے، کنسنسس لے کے آنا ہے. پھر یہ جو مائکرو پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. بالکل ہمیں سائنٹیفک تھنکنگ چاہیے، بٹ ہمیں بلائنڈ سائنٹیفک تھنکنگ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ساتھ اس کے اسپریچول تھنکنگ بھی چاہیے، دونوں. کیونکہ کلونیل ہیریٹیج یہ ہے کہ وہ پھر ایک بازو کو کاٹ دیتا ہے. آپ اگر ایولیوشن پڑھا رہے ہیں تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو بھی اتنا ہی ایمفسس کے ساتھ پڑھا دیں، تو پھر بچے کو چوائس دیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایشو ہے برانڈنگ کا. اگر تو ہم سیکولرزم کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہا ہوں، میں پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اگینسٹ ڈسکریمنیشن بات کر رہا ہوں، تو یہ بات تو بڑی اچھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہی برانڈ یا یہی جو چیزیں ہیں اگر مجھے میرے دین سے مل رہی ہوں، تو شاید پاکستانی مسلمان اس میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ وہ سیکولر فریم ورک ایز اے برانڈ استعمال نہیں کرنا چاہے گا. وہ شاید عمرز لاء کو اڈاپٹ کرنا چاہے گا، وہ شاید علی المرتضیٰ کی گورننس کی بات کرے گا. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میسز سرٹن برانڈ نیمز سے کمفرٹیبل نہیں ہیں دا وے دے آر بینگ یوزڈ. ان کو لگتا ہے یہ فارن ایجنڈا ہے اور ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے. اور میرے پاس اگر انڈیجنس لٹریچر، انڈیجنس سلوشنز یا انڈیجنس ٹرمز کی برانڈنگ موجود ہے، تو میں نے اس برانڈنگ کو بھی کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے. بالکل. پروفیسر ناصر آپ کس طرح کنکلوڈ؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہماری ایستھیٹک سینس دونوں کے لیے ایسی ہونی چاہیے. ہماری دنیا خوبصورت ہونی چاہیے، ہماری آخرت بھی حسین ہونی چاہیے. آخرت کے لیے عبادات ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے، اور دنیا کے لیے جس طریقے سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے ان سارے ماڈلز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دنیا نے کیسے کیا؟ آپ کیا ہم دیکھیں، ہم تو پاکستان میں میسز کو کوستے رہتے ہیں، وہ بیچارے تو کبھی گئے ہی نہیں کہیں.
वो मैक्सिमम यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं। बस जो हमारे हुक्मरान हैं जो कर सकते हैं सारी दुनिया में फिरते हैं, वो देखें दुनिया ने कैसे किया। फिर जो जो दुनिया तरक्की कर चुकी है उनमें से कौन सा मॉडल है जो इस्लाम के करीब तारा। शाहजी बात दुरुस्त कर रहे हैं कि हमारी मैसेज इस्लाम के अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहेंगे। उनकी एक सोच है, उनकी एक विजन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक दीन दिया, वो मज़हब नहीं है, सिर्फ आखिरत की बात नहीं करता है, इस दुनिया की बात भी करता है। तो जो मॉडल हमारे इस्लाम के करीब तरीन है, फिर हमें इस्लाम को स्टडी करना होगा। हज़रत सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा की जब शहादत हुई, आप अंदाज़ा करें, हैरान कुन बात है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने उस लोगों के सामने तकरीर की, लंबी थी। एक बात जो उन्होंने कही हमारे हुक्मरानों के लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए सोचने वाली है। आपने उसमें फरमाया कि ये देखो चंद दिरहम जोड़ रहे थे अपनी तनख्वाह से बचा बचा के, एक खादिम ख़रीदना था उन्होंने अपने लिए, एक खादिम ख़रीदने के लिए ये दिरहम उन्होंने जोड़े थे, लेकिन ख़रीद नहीं सके, शहादत हो गई। हज़रत अबू बकर को देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ भी नहीं था पास, घर में मीठा खाने को जी चाहा तो अपनी ज़ौजा से कहा कि मीठा खाना चाहता हूँ। उनकी बीवी ने कई दिनों बाद मीठा उनके सामने रख दिया, तो आपने फरमाया कहाँ से आया? उन्होंने कहा जो बैतुल माल से आता है ना रोज़ाना खाने के लिए, उसमें से एक चम्मच शहद बचाती रही हूँ, कोई थोड़ा घी बचाया, थोड़ा सा आटा बचा के मैंने ये बना दिया। आपने उबैदा बिन अल-जर्राह जो अमीन थे बैतुल माल के, उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा एक चम्मच मेरे घर में मेहनत करके बच सकता है, वो एक चम्मच कम कर दो हमारे घर भेजना। जब हुक्मरान ऐसा होगा फिर लोग सल्तनत को ऑन करते हैं, और जब हुक्मरान ऐसे नहीं होंगे फिर लोग ऐसे ही रैपर फेंकेंगे, आप और मैं और वकार साहब जो मर्जी कहते हैं। बिल्कुल सही। बहैसियत कौम हम सबको अपनी जिम्मेदारी जो है अदा करनी पड़ेगी। आज के दिन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन